السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الشیخ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، پر آج آپ سے کچھ اس ٹائپ کے سوالات کرنے جا رہا ہوں کو معقولی سوالات ہیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی اگر ان کے اطمینان شدہ جواب دے دیں تو اچھا ہوگا، اور اگر جواب آپ کے پاس نہ ہو تب بھی مان لیں معذرت کے ساتھ تو بہت اچھا ہوگا۔ معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جنات کے حوالے سے۔ اب میرا نیکسٹ سوال آنے والا ہے عاشق جن، یہ ویسے کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں جنات نام کی مخلوق ہے بھی یا ویسے بنا ہوا ہے کہ یوں ہے جنات ہے یہ ہے، ایسا کچھ ہے دنیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پھر بھی کیونکہ میری فیلڈ سے وابستگی ہے جو آپ نے سوال کیے ہیں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں، اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ ظاہر بات ہے آپ میری زبان سے تو اتفاق نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث سے کوشش کروں گا میں آپ کو جواب دے دوں۔ جی جی بالکل، مجھے ایسا سب ہی سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ جنات کا وجود، جی تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جنات کا ذکر ہے اور بہت ساری آیاتیں ہیں، اور ایک آیات جو مشہور ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ میں نے جنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، آگے کہا کس کے لیے؟ اللہ لیعبدون، یعنی اپنے عبادت کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیات سے یہ چیز ثابت ہوا کہ جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے، لیکن اس میں سے ایک واحد انسان ہے اور ساتھ میں ایک جنات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو مخلوق یعنی مخاطب کر کے کہا کہ ان دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ او ماشاءاللہ۔ نیکسٹ سوال وہ یہ ہے کہ کیا ہم جس طرح انسان ہیں، تقریباً انسان ایک جیسے ہوتے ہیں ایک آدھ بیماری کے علاوہ، کسی کے پاس ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، اسی طرح ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ عمومی انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیا جنات ایک جیسی مخلوق ہے یا الگ الگ ٹائپ کی؟ جس طرح انسانوں کے اندر ہے اسی طرح جنات کے اندر بھی ہے، یہ تمام چیزیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جنات کے اندر جس طرح انسانوں کے اندر معذور بھی ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچن اور یہودی، ہر قسم بہت سارے قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں، تو آیا جنات کے اندر بھی یہ سب کچھ ہے؟ تو جی بالکل، جس طرح انسانوں کے اندر کیٹیگریاں ہیں تو جنات کے اندر بھی ہے، اور جنات کے اندر جس کو ہم موکل کہتے ہیں تو وہ عام جن کو نہیں کہا جاتا ہے، وہ جنات کے اندر جو عبادت گزار ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، اس کو موکل کہتے ہیں، اور جو پھر ہم روحانی علاج کرتے ہیں تو وہ آ کر ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ہمارے علاج کے اندر۔ تو یہ جنات کہ جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس کے مطابق انشاءاللہ یہ آپ کو جواب میں نے دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنات انسانی جسم میں حلول کر جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، جنات ایک الگ مخلوق ہیں، آپ نے ابھی بتایا، اور انسان ایک الگ مخلوق ہے، تو جنات کا کس طرح ایک انسان کے جسم میں حلول کرنا یہ عقل میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ میرے خیال سے ایسا مجھے لگتا ہے کہ عام جس طرح اور بیماریاں ہیں، ایک بیماری شاید یہی ہو، نفسیاتی کوئی بیماری ہو یا وہ ہو، تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں، یہ کیا تو حقیقت اب ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک حدیث سے دوں گا۔ جی ایک حدیث ہے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک مجلس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ساتھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تشریف فرماتے۔
تو اتنے میں ایک شخص آیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عباس سے، غالباً ان دونوں میں سے ایک روایت ہے کہ ان کے کان میں کچھ کہا، تو جواب میں انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا، اپنی آنکھوں سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آیا اور مجھے کہا کہ بھئی میرے جسم میں درد ہو رہا ہے تو مجھے کوئی دم کر دو، تو جواب میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 2 آیاتیں پڑھ کے ان کے کان میں نے پھونک مار دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسم کے اندر جن تھا، اور اچھا۔ آپ نے جب یہ آیتیں پڑھ کے ان کے کان میں پھونک ماری تو وہ جل گیا۔ تو اس واقعے سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جن انسان کے جسم کے اندر حلول بھی کرتا ہے، اور ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں تشخیص، جو عام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں چیک کرو ہمارے کو کیا مسئلہ ہے، تو یہاں تشخیص بھی ثابت ہو گئی۔ اور تیسری چیز کہ ہمارے کو لوگ کہتے ہو تم وہ ظالم ہو، جنات کو جلاتے ہو، سوری معذرت کے ساتھ، یہ آپ جنات کو جلاتے ہیں، یہ تو عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، کیونکہ میں خود جتنا اسٹڈی دائیں بائیں دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، وہ یہی ہے کہ جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، تو ایک آگ سے جب پیدا کی گئی ہے اس کو آپ جلاتے کیسے ہو؟ یہ تو سمجھ میں نہ آنے میں والی نے آپ بات کو یہ کہا کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آپ نے یہ آیات پڑھ کے ان کے کان میں پھونک ماری تو اس قرآن کی اس آیات کی برکت سے ان کے وجود کا اندر کا جن وہ جل گیا۔ تو یہ تو ایک عقلی بات ہے، جس طرح بھی انسان کی پیدائش مٹی سے، کیا میں مٹی کے پتھر سے آپ کو ماروں آپ کو نہیں لگے گا؟ ہاں لگے گا، بالکل۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب وہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اور مٹی کے معذرت کے ساتھ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور یقیناً ناظرین ہر کسی کو بھی یہ معلوم ہے، اور تقریباً جب کبھی بھی میں آپ کے ہاں آیا ہوں میں نے اس طرح کافی مریض دیکھے ہیں جو آپ کے قریب آس پاس بھٹک رہے ہوتے آ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو میں نے جو دیکھا ہے اور سنا بھی ہے وہ آ رہا ہے ایشو عاشق جنات کا۔ ایسا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ عشق کا مسئلہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اب انسان سے عشق کرے سمجھ میں آئے، لیکن جنات انسانوں سے عشق کا مسئلہ یہ سمجھ میں بالکل نہیں آنے والا ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ ایسا کیا کچھ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا ویسے بس بنا ہوا ہے اور لوگ ویسے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو میں اس کا عقلی جواب دوں، آپ اس سے متفق ہو جائیں گے، یا میں آپ کو کوئی بھی جواب دے دیں، پر میں تو نہیں ماننے والا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ انسان کا انسان سے عشق ہوتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عشق نہیں ہو سکتا؟ جس طرح بعض لوگوں کو گاڑی سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو مکان سے عشق ہو جاتا ہے، پر وہ عشق نہیں ہوتا ہے نا۔ ہاں دیکھیں پیار محبت پیار تو ہر چیز سے کیوں نہیں ہوتا الگ ہے؟ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو کسی گاڑی سے عشق ہو جاتے ہیں، دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں کہ بھئی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ والی گاڑی ہم نے خریدنی ہے حلال میں، اور میری تمنا خواہش ہے، مجھے عشق ہے اس پہ، جب تک یہ گاڑی مجھے نہیں ملے گی میں دن رات ایک کر کے گاڑی۔ تو کیا ایسے جنات ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں پہ عاشق ہیں؟ جنات کا عشق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات انسان کے وجود میں داخل ہونا پوری دنیا کے اندر 3 وجوہات ہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ عاشق جن میرے اوپر آیا ہے؟ یہ جیسے کوئی پوچھنا چاہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس فیلڈ کے عاملوں کا کام ہے جو اس میں سے بتائے گا۔ میں نے آپ کو 3 وجوہات بتائیں کہ انسان کے اوپر جنات آتے ہیں، اس کی پوری دنیا میں 3 طریقے 3 وجوہات ہیں۔ بالکل اس کے علاوہ چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ جن کی ڈپٹی ہوتی ہے کہ وہ آ کے انسان پہ مسلط ہو کر بیماریاں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اب اس کو آپ کچھ بھی کریں وہ جاتا نہیں ہے جب تک اس کا جادو نہیں کاٹا جاتا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے بھیجا جاتا ہے جن کو۔ اچھا، جادو کے ذریعے بھی ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 بعض انسان جنات کا کوئی نقصان کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارے گاؤں میں پہاڑی علاقوں میں پتھر مارتے ہیں، پتھر جا کے ان کو بچوں کو لگ جاتا ہے، ان کو نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ کے اس انسان کے اندر گھستا ہے۔ اچھا، انتقام لینے کے لیے۔ یہ 2 وجہ ہو گئی۔ اور نمبر 3 کہ بعض جنات کو کوئی انسان اچھا لگ جاتا ہے، عشق میں وہ آتا ہے۔ اچھا،
یہی تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا. تو یہ 3 وجوہات ہے. اب اس کے ایک سوال ابھی ذہن میں اور آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے جیسے آپ مجھے مارتے ہیں یا کوئی اور کسی کو مارتا ہے خون ایک دم, تو کیا جنات ایسی تباہی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسا پاور ہے؟ جنات مختلف کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ڈرتے تو بہت ہیں جنات سے, پر ابھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جنات مختلف قسم کی بیماریاں جسم میں پیدا کر سکتے ہیں. بڑی بیماریاں جو نام سنتے ہیں جس کا ڈاکٹری علاج نہیں ہے, وہ سب جنات کا کیا وہ ہوتا ہے. بس جنات صرف جان سے نہیں مار سکتا, بقایا ہر قسم کی بیماری پیدا کر سکتا ہے. اچھا, اس کی یہ حقیقت ہے. اور ویسے جنات میں قسمیں کس ٹائپ کی قسمیں ہوں گی جنات میں؟ مطلب آپ نے کہا کہ 3 وجوہات پہ آ رہے ہیں جنات خود. ہاں, یہ سوال پوچھنا تھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ جنات تو ایک ہی مخلوق ہے, وہ ایک وقت میں کیا مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, اور اس کا جواب میں آپ کو دوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. کیسے؟ وہ یہ کہ جنات, ایک جن انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, پرندے کی شکل بھی, لیکن جن اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. یعنی وہ انسانی شکل میں آئے تو سامنے آپ کے آگے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, جانور کی شکل میں آئے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, پرندے کی شکل میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کی اصلی شکل میں اگر وہ آئے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا, ایک معذرت, میں نے کہا تھا آپ حیران ہو جاؤ گے. جیسے میں نے سنا ہے, اس کا جواب تو مجھے چاہیے, کہ اگر جنات اپنے شکل میں نہیں آ سکتے, اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس طرح آپ ہو گئے, دیگر ہو گئے, اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت تو بڑی ہے, تو اب یہ پکڑتے کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے ہم نے مچھلیاں پکڑنی ہے اس کے لیے جال پھینکتے ہیں, دیگر, اور میں آپ کو پکڑنا چاہوں پکڑ لوں گا, ان کو پکڑنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جس سے میں سنتا ہوں, مطلب میرے پاس لاکھوں جنات ہیں, ہزاروں جنات ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 100 ہیں, اور یہ ہے, اور یہ آپ نے نام بتایا موکل, ایسا کیا کچھ ہے؟ کیسے پکڑتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پکڑ کے ان کو رکھنا, یہ ذہناً بالکل ماننے. دیکھو, ایک تو میں عقلی جواب آپ کو دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, تو کس کا کام ہے اس کو پکڑنا؟ پولیس, قانونی اداروں کا کام ہے. اب آپ آ کے مجھ سے پوچھے کہ آپ کیسے پکڑتے ہیں, بھائی وہ پولیس سے جا کے پوچھو گے پولیس کیسے پکڑتے ہیں, وہ پولیس کا کام, وہ پولیس کا کام. اور پولیس, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا, تو یہی تو وہ چیز ہے جو عام آدمی کے اندر اور عامل کے اندر فرق ہے. اگر یہ چیزیں ہم آپ کو بتا دیں, پھر تو آپ بھی عامل ہو, پھر تو آپ بھی پیر ہو, پھر آپ بھی ماہر ہو اس میں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کو اللہ پاک نے دی ہے, اور جس کے ذریعے ہم جن کو پکڑتے ہیں, اور یہ صلاحیت اللہ پاک نے ہمیں دی اور آپ کے پاس نہیں ہے, تب آپ آ کے ہمارے سامنے بیٹھے میں, تب لوگ آ کے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. نہیں, ابھی ایک بات اور ذہن میں آ گئی, کیا ایسا تو ٹھیک ہے, لیکن سلوشن تو ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں جو بار بار بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحبان کے پاس جاتے ہیں, پر آج تک ان کے جن کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ان کے جنات نہ جلائے, کئی بار جلا دیے, وہ اسی طرح ان پہ جنات. اب آپ کے اوپر کوئی جسمانی بیماری ہو, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ بجائے ڈاکٹر کے کسی مستری کے پاس جائیں, کتنے عرصے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر بیماری ہلکی ہوگی تو جلدی مستری کے پاس جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. نہیں, ہاں ابھی سمجھ میں آیا, اور ڈاکٹر کے پاس اللہ شفا دینے والا ہے, مجھے ویٹ کرنا ہوگا. تو کہنے کا مطلب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اس کے بجائے اگر ڈاکٹر کو چھوڑ کر اگر آپ کسی مستری یا پلمبر کے پاس جائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کا کام یہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کسی ماہر عامل جو یہ علاج جانتا ہو اس کے پاس جاؤ گے تو جلدی فائدہ ہو جائے گا. اگر ہاں تم وہ گلی میں بیٹھے ہوئے, بازاروں میں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے اس کو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, ان کو آپ عملیات عامل سمجھ کر ان کے پاس آپ جاتے رہے, پھر آپ کو کہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا, تو کبھی بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا, کیونکہ وہ عامل تو نہیں ہے, وہ تو بزنس مین ہے, ان کا تو بزنس ہے پیسہ کمانا. کیا آپ میرے جو ناظرین ہیں
ان کو یہ سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہمارے کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ یہ جگہ جگہ جو خانقاہیں میں نے دیکھی ہیں اور بڑے اس لیول پہ کام کرتے ہیں، پر میرے واسطے سے اگر کوئی آئے، کیا آپ وہ ریڈی ہیں ان کے لیے؟ کیونکہ بالکل میرے پاس ہمارے عاشق جنات کا کیس بہت زیادہ ہے، کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی ہم جو پوچھتا ہے علاج کہ کیا ہم چیز جو ہے؟ علاج معالجہ کر رہے ہیں جی تو ہماری نیت کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا، بالکل اور ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی پڑھائی سے، ہماری کسی دعا سے اگر کسی کی بیماری ختم ہوتی ہے، کسی کی پریشانی ختم ہوتی ہے، اور بدلے میں وہ ہمیں اگر دعا بھی دے دیتے تو یہ دعا ہمارے کو چاہیے، کیوں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو یہ ہم اسی مقصد کے لیے ہمارے مختلف جگہوں میں جس طرح آپ نے کہا خانقاہ ہیں، تو بالکل اسی طرح کراچی میں بھی ہم اویلیبل ہیں، ہفتہ اور اتوار کا دن یہ آپ آ سکتے ہیں کرنگی کے علاقے میں۔ اس کے علاوہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارا نمبر دیں گے تو انشاءاللہ جو سہولت ہوگی تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم ہر کسی کو ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ علاج کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی گاڑی والے آ چکے ہیں اور معذرت کے ساتھ میں ٹائم نہیں لے سکتا ہوں، لیکن نیکسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ جادو کے حوالے سے کافی سوالات ہیں، اس حوالے سے ہمیں ٹائم ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ جب آئے جزاک انشاءاللہ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ضرور آپ کو ٹائم دیں گے۔